الحمد لله الذي خلق السماوات والأرضين. بیٹا ایک کو کم کر دے، بالکل بہت کم کر دے. والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھ لو سارے دو. اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سارے دوست محبت نال پڑھ لو. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. صدر محفل، حسن محفل، نور محفل، صاحبزادہ پیر طریقت رہبر شریعت جناب قبلہ سید محمد حسین شاہ صاحب قادری مدد اللہ العالی اور اس مجمع جلوہ گر تمامی علماء کرام، حفاظ کرام، ثنا خانان مصطفیٰ
اور محفل جلوگر سارے عاشقان مصطفیٰ، میرے بہت ہی دیرینہ دوست اور بڑے عرصے دے 20 سال تقریباً ہو گئے حسن، میرے بہت قریبی دوست حضرت قبلہ حافظ محمد صادق صاحب، جنہاں بڑی مہربانی فرمائی اور یاد فرمایا تا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر میلاد دی محفل دی برکت نال تہاڈی زیارت دا بھی مینوں شرف نصیب ہو گیا۔ ساڑھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اس دنیا وچ تشریف لے آن دا ذکر آپ دی ولادت تو بعد شروع نہیں ہویا، بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اس دنیا وچ تشریف لے آن دا ذکر اس وقت دا شروع ہویا جدن اے دنیا بنی بھی نہیں سی حالے۔ اس دنیا میں آمن دا ذکر اس وقت شروع ہویا سرکار دا جدن اے دنیا بنی نہیں سی، ذکر اس وقت شروع ہویا۔ ساریاں تفصیلاں دا وقت نہیں، تیسرے پارے وچ جیڑی آیت میثاق ہے علماء جان دن اللہ نے نبیاں دیاں روحاں تو جڑے وعدہ لے آئی کہ ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول تہاڈے کول دنیا تشریف لے آوے کہ کتاب بھی تہاڈی ہوئے، کلمہ تہاڈا ہوئے، تسی ایدی ات ایمان بھی لے آسو تے کلمہ بھی اسے رسول دا پڑھ سو تے مدد بھی کرے سو۔ تھکے بیٹھے ہو ماشاءاللہ، اے فرنٹ سیٹاں لیتے بول دے رہو نا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یا سیٹ بدل لو یا بولنا شروع کر دو، گل سمجھ کے پھر سبحان اللہ آکھنی ہے۔ چلو شاہ صاحب دے قدمیں بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اس دنیا جاون دا ذکر اس وقت دا شروع فرمایا حالے اے دنیا بنی بھی کوئی نہ آئی۔ تسی علماء تو پوچھو شاہ صاحب جیڑی مرضی تفسیر چک لو، چاہے وہ عربی ہوئے، اردو ہوئے، فارسی ہوئے، تفسیر ابن عباس تو لے کے تفسیر ضیاء القرآن تک، صادق بھائی جیڑی مرضی تفسیر اٹھا لو، اس آیت دے تحت حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت حدیث موجود ہے، تفسیریں دیوبندیاں دیاں تفسیریں بھی موجود ہے، اس تو پہلے والے علماء دیاں تفسیریں موجود ہے، علماء اہل سنت بریلوی دی تفسیریں موجود ہے کہ اللہ تعالی نے جس وقت کوئی رسول دنیا مبعوث فرمایا، کوئی دنیا نبی بھیجیا، اللہ تعالیٰ نے او وعدہ جڑا عالم ارواح لے آئی او پھر یاد دیوایا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یاد دیوا کے فرمایا اے میرے نبی تسی جدو میری توحید بیان کرو، اپنی نبوت بیان کرو اور اپنی شریعت بیان کرو، لوگوں جہنم تو بچاؤ، جنت دا واز فرماؤ، میرے طرفوں پیغام دیو، اے توڑے اتے فرض ہے کہ اپنی امت نو ہر تقریر میرے مصطفیٰ دے دنیا اس تشریف لے آن دا ذکر اور انت ایمان لے آن دا وعدہ بھی امت تو ضرور لو۔ ہون میں توڑے کل پوچھتا ہوں حافظ صاحب سے آپ نے ناراض تو نہیں ہو سو اگر تسی میرے سامنے آ جاؤ، میں نے بڑی تکلیف ہوندی اس طرح، میں بڑھا ہو گیا، بڑا عرصے دی گل ہے جب تسی میری جوانی بیکھی آئی، سبحان اللہ، نورانی چہرے ویکھو تو اکھاں دی روشنی تیز ہوندی ہے، ایمان دی بیٹری چارج ہوندی ہے۔ ہون گل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر میلاد
کسے ایک پارٹی نے شروع کیتا ہے یا سارے نبیوں نے کیتا ہے؟ بولو یار. میں حضرت مولا علی دی روایت پیش کیتی ہے کہ عالم ارواح تو حضور دے تشریف لے آون دا ذکر ہو رہا ہے. ہر نبی اپنی امت دے سامنے ذکر کیتا ہے. ظاہر بات ہے کسے نبی 950 سال تقریریں کیتی ہیں، کسے نبی 200 سال، کسے 300 سال، کسے 100 سال. ہن ایک تقریر تا نہ کیتی آئی نہ کسے نبی نے، تے جدن بھی انہوں نے تقریر کیتی آئی آمنہ دے لال دے آون دا ذکر اسے تقریر ضرور کیتا آئی. تو بھائی کائنات دا چپا چپا، کائنات دا کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی علاقہ ایسا ہے ہی نہیں جے دے اتے ہزاراں سالاں تو کملی والے دا ذکر نہ ہو رہا ہوئے. بلکہ میں تا اے آکساں کہ جڑی زمین فصلیں دے رہی ہے، اناج اگا رہی ہے، نعمتاں کٹ رہی ہے، اے بھی کملی والے دے ذکر دی برکت ساری. میں جڑی آیتاں قرآن جو پڑھی ہیں، قرآن پاک دا 28واں پارہ ہے، سورت صف. ایک نبی دی تقریر ہے، اللہ تعالی نے قرآن دا حصہ بنایا ہے. اس تقریر ساڑھے نبی دا میلاد بیان کیتا ہے. اچھا شاہ صاحب، حضور دا ذکر میلاد نہ مولویاں دا محتاج ہے، نہ سپیکر دا محتاج ہے، نہ دیگاں دا محتاج ہے، نہ چندے دا محتاج ہے، نہ نعت خانہ دا محتاج ہے، نہ شعراء دا محتاج ہے. حضور دا ذکر میلاد یعنی اس دنیا اس تشریف آون دا ذکر اللہ قرآن دا حصہ بنایا ہے. او آیتاں جدوں تراویح پڑھیاں جاندیاں نے، ساڑیاں تراویحاں ہو رہیاں ہوندیاں نے، سرکار دا ذکر میلاد ہو رہا ہوندہ ہے. جدوں اسی فرض نماز پڑھنے ہاں، ساڑی نماز ہو رہی ہوندی ہے، سرکار دا ذکر میلاد ہو رہا ہوندہ ہے. ساڑا جمعہ ہو رہا ہوندہ ہے، سرکار دا ذکر میلاد ہو رہا ہوندہ ہے. ساڑا خطبہ ہو رہا ہوندہ ہے، حضور دا ذکر میلاد ہو رہا ہوندہ ہے. طالب علم مدرسے ہیں سبق یاد کر دینے، وہ ایتاں وار بار پڑھ دینے، انہاں دا سبق یاد ہو رہا ہوندہ ہے، سرکار دا ذکر میلاد ہو رہا ہوندہ ہے. گھرائیں بہ کے اسی قرآن دی منزل پڑھ دے ہاں، ساڑی قرآن دی منزل دا تقرار ہو رہا ہوندہ ہے، سرکار دا ذکر میلاد ہو رہا ہوندہ ہے. اے جیڑے میلاد دیاں محفلیں نہیں مناندے، او دوست بھی لاشعوری طور تے جدو قرآن دی تلاوت کر دینے، منہ چو تلاوت نال حضور دا ذکر میلاد بھی کر رہے ہوندے نے. رنگ لگ گئے عید میلاد جائے، رنگ لگ گئے عید میلاد دی آئی، ہر کوئی خوش دسدا ہے. قاری صاحب ناراض نہ ہونا، میرے کو اس طرح نہیں پڑھیا جاندہ. رنگ لگ گئے عید میلاد دی آئی، ہر کوئی. اے جڑا خوش دسدا ہے جملہ اے تسی پڑھ لو، پچھو میں آپ ہی پڑھا ہونا. نور دیاں بدلیاں رم جھم لئیے، ہر کوئی خوش آئی سونی رات سوارے، سب راتاں دی سردارے. اس راتی رحمت رب ورتائی، ہر کوئی. او جنت دیاں حوراں پریاں، اج در مطلب دے کھڑیاں.
اج در مطلب دے کھڑیاں گاؤ سہرے رب نے ڈیوٹی لائی ہے ہر کوئی واہ 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 قاری صادق صاحب تھوڑے تو مجموعی بڑا آلہ ہے قسم خدا دی ہزاراں دی ضرورت نہیں ہے چند ہوئن مگر سو کالے ہوئن گاؤں سہرے رب نے ڈیوٹی لائی ہے ہر کوئی او پیا ویخ کے چن شرمادہ اے لال کتھوں ہے آندہ اے لال کتھوں ہے آندہ سعادیہ توں پوچھ دی ہر ایک دائی ہے ہر کوئی نور دیاں بدلیاں رم جھم لائے ہر کوئی دشمن کوئی درد آوے انہوں نہ سرکار رجاوے انہوں نہ سرکار رجاوے میں صدقے چادر ہیٹھ بچھائیے ہر کوئی میں صدقے اگر تسی میں ڈھلے رہ گئے تو میں تقریر 1 بجے تائی کرے سا جے تسی چوپ نہ کی تھی تو انشاءاللہ آدھے گھنٹے مکے سب مرضی توڑی اپڑی ہے میں صدقے نوجوانوں جتنا ریکارڈ سنی ودے ہو نا اللہ بخش دے سی جے نبی دی نات پڑھ سوچا تھا میں صدقے پڑھو میں دشمن کوئی درد آوے انہوں نہ سرکار رجاوے انہوں نہ سرکار رجاوے میں صدقے چادر ہیٹھ بچھائے یا رسول اللہ بیٹا تھوڑا ایک کم کر میں گل کر لوں تسی بہت اچھا چلا رہے اور سچی بات ہے صادق بھائی لاؤڈ سپیکر جڑا تسی منگوائے ہیں نا ایمان نال مسجد بیٹھے بڑا اچھا ہے سبحان اللہ اللہ برکت دے ایک گل سن لو حضور سیرت پاک چلو سرکار دا ملاد ہو رہے حضور دی سیرت وچوں ایک گل سن لو اے جڑی میں گل کیتی ہے نا چادر ہیٹھ بچھائیے ایکو کم کر دو ایکو یہ بار بار لیو چادر ہیٹ بچھائیے اے دو تک حدیث سن لو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا سب تو بڑا دشمن ہے ابو جہل اے لفظ ابو جہل اے جاہل نہیں ابو جہل اے تلفظ صحیح ہے سب تو بڑا دشمن ہے ابو جہل کیڑی دشمنی اس نے کیڑا ایسا دشمنی دا پوائنٹ ہے جڑا استعمال نہ کیتا ہوئے سرکار فرمایا موسیٰ علیہ السلام دے دور دا جڑا فرعون آئی او شرارتاں وچ کمینگیاں وچ گھٹ آئی تے میرے دور دا فرعون ابو جہل کمینگی وچ اس تو بھی ودیا ہویا ہے جس وقت ابو جہل ماریا گیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے
او دا سر قلم کیتا تن تو جدا کیتا عبداللہ ابن مسعود سر چاون لگا تا سر نہ چاہ سکیا تے تفسیر کبیر دے اندر امام رازی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے غیب تو آواز آئی عبداللہ کتیاں دے سر چائے نہیں ویندے گھسیٹے وینن عبداللہ ابن مسعود نے ابو جہل دے کانوے سوراخ کیتا رسی پاتی کھچ کے حضور دی دربار لے گیا سرکار توڑے دشمن تے اسلام دے دشمن دا سر میرے آقا نے اللہ دی دربار سجدہ کیتا شکر دا کہ اسلام دا دشمن تباہ ہو گیا ہے اے دا بیٹا تفصیل نال ابو جہل دا قصہ نہیں سناونا حضور دی سیرت عرض کرنی ایک گل اے دا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اے پیو نالوں بھی نبی دی دشمنی وچ 2 ہاتھ اگے ودیا ہویا آئی جدن 8 ہجری نو نبی پاک نے مکہ فتح فرمایا میرے آقا نے 14 بندیاں دے بارے اعلان فرما چھوڑے آئی جتھا ملن جینو ملن اجازت دی لوڑ نہیں سر قلم کر چھوڑنا ہے انہیں چو ایک اکرمہ بھی آئی ابو جہل دا بیٹا لیکن کملی والے دے نور دیاں کرنا سرکار دے نور دیاں کرنا ابو جہل دی حویلی نو بھی روشن کر چکیان ابو جہل دی نو ابو جہل دی باہو ابو جہل دے پتر اکرمہ دی بیوی میرے آقا دا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئی ہے ایک دیاڑے نبی پاک دے خیمے وچ آئیے آدھیے یا رسول اللہ میں تواڈی برادری دیاں قبیلے دیاں قوم دیاں تے ہون میں اسلامی برادری وچ بھی شامل ہاں اکرمہ میرے چاچے دا بیٹا ہے قوم دا سردار ہے قوم او دے اشارے تے چل دیئے اگر تساں اکرمہ نو امان دے ہو تھکے بیٹھے ہو اکرمہ نو امان نعرہ رسالت اکرمہ نو امان لے ہو امان دا مانا ہے دوبارہ اعلان کرو اکرمہ نو قتل نہیں کرنا اگر تسا امان دے ہو میں کوشش کرنیا ہو سکتا ہے میرا خامد بھی ہے چاچے دا بیٹا بھی ہے اسلام ونجے جہنم تو بچ ونجے قومی مسلمان ہو ویسی میرے آقا دی رحمت ویکھو میرے آقا دا دشمن آئی جدن احد دے اندر حضور دے دندان مبارک شہید ہویاں چہرہ انور زخمی ہویا متھا مبارک پیشانی زخمی ہوئی اسے اکرمہ نے درہ تروڑے آئی 50-60 صحابہ نو شہید کر چھوڑے آئی اسے دی وجہ تو دوبارہ پلٹے آئی قافلہ قریش دا لیکن میرے نبی فرمایا او اکرمہ دی بیوی اگر تو آئیے کوشش کر دیئے انہوں جہنم تو بچان دیئے جا میں محمد امان دے چھوڑیے سبحان اللہ کنا مسلمانوں ساڑیاں نکیاں نکیاں گلان دے پچھوں جنازے وکھرے ہو گئے بہن دے جنازے تے بھرا نہیں آئے بھراواں دے میت تے بہن نہیں آئی شادیاں تے رک گئے گلان نکڑیاں چھوٹیاں پتر دے چھوٹے بال دا کسے بال نے بٹن تروڑ دیتا ہے بس اتھاؤں لڑائی شروع ہوئی ہے میرے مسلمان بھائیو اللہ دی قسم ہے لڑائی خالصتاً دور جاہلیت دی لڑائی ہے بچیاں دیاں لڑائیاں دے پچھو جنازے ختم کر چھوڑنا تعلق تروڑ چھوڑنا بیمار پرسی ختم کر چھوڑنا رشتے ناتے شادیاں چناونا اے لڑائیاں دور جاہلیت دیاں کفر تے شرک دے دور دیاں لڑائیاں ہوڑتے میرے محمد دا اسلام تے نور آیا ہویا
ذرا غور فرماؤ اکرمہ دی بیوی نے امان لئی میرے نبی دے دل وچ ایک مسلمان عورت دا کتنا مقام ہے ایک مسلمان عورت امان لمن آئیے میرے نبی دے اسلام جیویں او کسے موت پر بندے دا مرتبہ ہے ایویں عورت مومنہ دا مرتبہ بھی ہے حضور نے عورت دی گل من کے امان دے چھوڑی اعلان کر چھوڑیا اکرمہ نو قتل نہیں کرنا جتھے ملے میرے کو لایا اکرمہ دی بیوی گھوڑے تے بیٹھی ہے نال ہے غلام لے ایس او دا گھوڑا لے دا اپنے خاوند کی تے گھوڑا لے دا لے گئی ہے اور پہنچی ہے جدے چی اکرمہ کشتی تے بائیں کے یمن ویندہ پی آئی حضرت اکرمہ کشتی اچ بیٹھا آئی اتنا دور آئی کہ بیوی نے لیکھ لیا آکن لگی اکرمہ واپس واللہ میں انہاں کولو امان لے آیا جڑے صلہ رحمیاں کرن والے نے جڑا رشتے جوڑن والا ہے تروڑن والا نہیں جدائیاں والا نہیں ملامن والا ہے جڑا سلو جو ہے ساریاں تو زیادہ مہربان رحمت والا ہے اس کول آئیاں میں امان لے کے اکرمہ چلن واپس آئے کشتی تو بیوی نو آکھن لگے گل سن میں جڑے ویلے کشتی اج بیٹھا کشتی گھمر گھیر اج پھس گئی ہے کشتی ڈبن لگی ہے میں لات منات عزہ بتاں نو سڈن لگا او بتو میری مدد کرو کشتی دا ملا میں نو آکھن لگے او قریشی جوانا ہون بتاں دا دور نہیں ہون محمد دا دور ہے ہون مصطفیٰ دا دور ہے کملی والے دا دور ہے ہون اخلاص پر اخلاص اللہ نو یاد کر اللہ نو سڈ میرے دل چوسے ملے خیال آ گیا جے بہت مشکل ویلے کم نہیں آ سکتے مشکل ویلے محمد دا رب کم آندہ ہے تے آسانیاں ویلے اساں بتاں دے سامنے جبینہ کیوں رگڑ دے پائے آئے میرے دل سرکار دا پیار آ گئے لیکن شرمندگی تو سامنے نہیں آ سکتا اللہ پاک نے قرآن حضور دے بارے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُوا عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ اللہ فرمائے محبوبہ تو سونا واسطے اللہ دی رحمت دے نار نرم ہو گئے ہو جڑے توانو چھوڑ گئے ہیں غلطیاں کر گئے ہیں بھاج نس گئے ہیں انہا واسطے اللہ دی رحمت نال تو سا نرم دلو نرم ہو گئے ہو فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ اگر محبوبہ تو تر شروع ہویا غصے والے چہرے والا ہویا تے دل تیرا سخت ہویا لنفضوا من حولک اے تیرے ارد گرد لکھاں دے اجتماع نہ ہوئے نا غلطیاں کرنا لے تیرے ڈر تو دور بھج گئے ہوئے نا تو رحمت ہیں غلطیاں یاد ہی نہیں کرندہ شرمندہ ہی نہیں کرندہ تاؤں تیرے قدمت جم گھٹائے سبحان اللہ کھونا ساڑھا نبی معاف کرن والا ہے ساڑھا اللہ معاف کرن والا ہے ساڑھا دین معاف کرن والا ہے او مسلمانوں لکھاں گناہ کرنے ہیں والی معافی دی امید رکھنے آئے
اتھوں اندازہ کرو جے تہاڈا کسے بھائی نے قصور کر چھوڑے آئے، بہن نے قصور کر چھوڑے آئے، دوست نے قصور کر چھوڑے آئے، تو اس امید تے معاف کر دے میں انہوں معاف کر رہے آئے در رب منوں معاف کر چھوڑے سی۔ اللہ اکبر۔ اکرمہ جڑے ویلے مکے چایا، توجہ ہے اے دسو خوش بیٹھے ہو؟ میں نو ساریاں تقریران دیاں میں تا جیڑا فائدہ ہوئے جدی ضرورت ہوئے او بیان ضروری ہے تے گل جتھو ہی کرو سرکار دی ملا دی ہے نا، گل تا اسے یار دی ہے نا، اسے دولے دی گل ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اکرمہ جڑے ویلے آیا مکے دے اندر، بیوی انہوں لے آئی، حضور اپنے خیمے چ بیٹھے ہیں، ایک میٹنگ آئی، صحابہ دے نال گفتگو فرما رہے ہیں۔ توجہ میرے بھائیو، اکرمہ بارہ کے شرمندہ ہے، میں پتھر مارے ہیں، میں تیر چھوڑیاں، میں تلوارہ ماریاں، میں گالیاں کڈیاں، میں اوج سٹیاں، میں درے تے تروڑ کے 60 بندے نو قتل کیتا آئی، میری وجہ تو اسلام نو بڑا نقصان ہویا آئی، شرمندہ ہے ہائے کیویں ہو سی۔ میرے آقا نے اکرمہ نو جدوں ویکھیا، توجہ سرکار دی چادر کندھے مبارک تے آئی، اکرمہ نو ویکھیا، خوشی کولو جلدی جلدی کھڑے ہو گئے، آپ دی چادر مبارک کندھے تو زمین تے آ گئی۔ آپ نے فرمایا اکرمہ تیرے کپڑے خراب نہ ہوئے نا، میں محمد دی چادر تے بائیوان۔ حضرت اکرمہ جڑا پہلے ہی رسول اللہ دے اخلاق تو متاثر ہو گیا آئی، اوے اسا بھیڑا نو دھکے دینے آئے، بھیرا تو قصور ہوئے اسا دھکے دینے آئے، پیو ماں نو دھکے دینے آئے، دوستہ نو دھکے دینے آئے، برادریاں ختم ہو گئے، کنڈے لا کے بائیوینے آئے، جنازے نہیں پڑھ دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں چندے کر کے غریبو حضور دا ذکر کرن والے او محمد دا ذکر تو فائدہ چاہو، سرکار دی سیرت تو فائدہ اٹھاو، مصطفیٰ دی شریعت تو فائدہ اٹھاو۔ اکرمہ دی چیخ نکل گئی ہے، چادر چاہیس، چم کے اکھاں تے لائیس، سینے نہ لائیس، آدھے یا رسول اللہ میں گناہگار آئے، رسول دی چادر میں بہن دے قابل کوئی نہیں، سرکار توڑی چادریں اپنے کول لاؤ، میں توڑے قدمہ باساں، کلمہ پڑھ کے اسلام داخل ہو گیا، روندہ پہ آئے، سرکار فرمائے اکرمہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہو، اسلام داخل ہون والے دے پہلے آلے سارے گناہ اسلام مٹا چھڑے دے۔ تو کیوں روندہ پہ آئے؟ یا رسول اللہ میں نو پتھر یاد ہے جڑا تو انو مارے آئی، او تیر یاد ہے، شرمندگی ہوندی پئیے، بالکل اسلام داخل ہوئے گناہ بخشے وینن، لیکن جلتے بوجھے سوڑیا ذرا دعا منگا میرے نادی، اللہ بھیجے پیغام کہ میں اکرمہ نو معاف کر چھوڑے آئے۔ میرے آقا نے دعا فرمائی، اللہ اکرمہ روندہ بیٹھا ہے، انہوں معاف کر جا۔ جبریل امین آئے، اللہ فرمائے محبوبہ تساں آنکھ چھوڑے آئے، اکرمہ نو تسلی دے واسا معاف کر چھوڑے آئے۔ اکرمہ عرض کی تھی یا رسول اللہ، توجہ ہے سائیں، گل سمجھ آندی پئی ہے، خوش بیٹھے ہو؟ میں تا شاہ صاحب نو ویکھے میرا ہاں ٹھنڈا ہو گیا، سید حضور دی اولاد نو ویکھے
اکھاں ٹھنڈیاں ہونی ہیں اسا سنی تعظیم آلے آئیں اللہ اکبر اکرما توجہ میرا دوست اکرما دا یا رسول اللہ ایک دعا ہو رہی منگو چا حضور کے فرما اکرما آج ساڑی رحمت ٹھاٹھاں تے آج جو منگنا ہی تو منگتا جا میں قبول کریں دا ویسا آج جھوٹے تینوں اللہ اکبر اگر میرا نبی صرف بادشاہ ہویا صرف سلطان ہویا صرف فاتح ہویا صرف جرنائل ہویا صرف جناب افسر ہویا صرف دنیا دار ہویا کدائی معاف نہ کریا زندہ ساڑ چھوڑیا قتل کرواویا انہا رحمتاں تو پتہ چل دائیں اللہ دا سچا رسول ہے اے او رحمت للعالمین جڑا دشمنہ واسطے رحمت تے اپنے غلامہ واسطے کتنا رحمت ہو سی حضرت اکرما کھن لگے یا رسول اللہ دعائے منگو میں جتنا جنگاں اسلام دے خلاف لڑیاں اللہ میں نو زندگی دے وے توفیق دے وے ان دیاں ڈبل میں کافران دے خلاف لڑاں بلین دینے وے تو کتنا اس دیاں ڈبل یعنی اگر دا جنگاں اسلام دے خلاف لڑیاں تا وہی کافران دے خلاف لڑاں تے اور دعا حضور فرمایا اے بھی قبول ہی اور دس آکر لگا یا رسول اللہ میں تے میرے پیور رال کے تو ہاڑی مخالفت وچ قرآن دی مخالفت اسلام دی مخالفت مسلمانان دی مخالفت جتنا پیسہ خرچ کیتا ہے اللہ کل دعا منگو منوا دیو او دا ڈبل میں اسلام واسطے خرچ کر رہا حضور فرمائے بھی قبول ہے اور دس کے منگنائی یا رسول اللہ میں بستر تے نہ مر رہا میں گھارچ نہ مر رہا میں بستر تے میری موت نہ آوے سونیا تیری ناموس دے واسطے میدان ہوئے تیری عزت دا جھنڈا میرے ہاتھ وچ ہوئے تیرا دشمن میرے سامنے ہوئے تیری نبوت دا منکر میرے سامنے ہوئے تلوار میرے ہاتھ وچ ہوئے میری بوٹیاں ہوئن میرے ٹوٹے ہوئن میدان چ پیاسا شہید ہوا تے جنت داخل ہوا میرے نبی فرمائے اے بھی قبول ہے اجڑی ہوئی دنیا کو وسا دیندہ محمد ہے اجڑی ہوئی تھوڑا اجڑی ہوئی دنیا نو وسا دیندہ محمد ہے اجڑی ہوئی اچھی پڑھو یار اچھی پڑھو خوشی دی محفل ہے سرکار دے نور دی محفل ہے اجڑی ہوئی دنیا نو وسا دیندہ محمد ہے اجڑی ہوئی ہاں اجڑی ہوئی دنیا نو وسا دیندہ محمد ہے در آیا نو رب نال ملا دیندہ ہاں در آیا نو رب نال ملا دیندہ اللہ دا نبی پاک دی کیا خوب عطا ہے اللہ دا نبی پاک دی کیا خوب عطا ہے دشمن جے پتھر مار دعا دیندہ محمد سبحان اللہ اچھی آکر ایک دفعہ سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دا نبی پاک دی کیا خوب عطا ہے اللہ دا نبی پاک دی کیا خوب
جے پتھر مار دعا دیندا محمد دشمن جے پتھر در آئین رب نال ملا در آئین رب نال ملا تو من یا نہ من مرضی تیری منکر سن کھن تو من یا نہ من مرضی تیری منکر سن کھن رب سجھ لہا چھوڑے ولا دیندا محمد اے رب سجھ لہا سرکی سمجھ دے ہو نا ماشاءاللہ ایڈی بھی سرکی ایڈی پرے کوئی نہیں تواڈی تے ساڈی زبان ایویں سمجھو نیڑے نیڑے ہی رب سجھ لہا چھوڑے ولا دیندا در آئین رب نال ملا دین او پتھران تو بلاوے درختان جھکاوے پتھران تو بلاوے درختان جھکاوے کر نظر وی مردیاں تے جیوا دیندا محمد نعرہ غوثیہ آگو جا نعرہ غوثیہ مل گیا کہ نعرہ غوثیہ ہاں اجڑی ہوئی دنیا نو وسا دیندا محمد در آئین رب نال ملا دیندا محمد اللہ دے نبی پاک دی کیا خوب عطا ہے اللہ دے نبی پاک دی کیا خوب عطا ہے دشمن جے پتھر مار دعا دیندا محمد یہ دشمن جے پتھر مار دعا دیندا محمد ہے حضرات علماء کرام جلوہ گرن شاہ صاحب دا وجود باعث رحمت پڑھے لکھے حضرات جلوہ گرن طائف دے میدان وچ جدن 3 میل دی پٹی آئی اس پاسوں تے اس پاسوں بدماش چھوکرے کھڑے ان حضور دے اتے پتھر ورسیں دے پین کیویں فرشتے آئین ایک حوالا فرشتہ ایک اگلا فرشتہ ایک پہاڑالا فرشتہ ایک پانیالا فرشتہ یا رسول اللہ توڑے سر تو پیرن تونی خونے اللہ فرمائے ساڑی نظر وچو اساں ویکھ رہے آئیں توڑے چہرے تے خون ویکھ رہے آئیں کپڑے تے خون ویکھ رہے آئیں کملی والے اساں تابدار آئیں اساں فرشتے تہاڈے تابدار آئیں اللہ تہاڈی تابداری واسطے بھیجے آئیں اساں حکم ہوئے تا انہوں ختم کر چھوڑوں ہائے ہائے توجہ ہے نا اوے میرے آقا دے غلاموں سرکار دی محفل میلاد سجان والے مسلمانوں غیرت مند مسلمانوں نبی پاک دے دیوانوں میرے آقا نے حوالے کل پوچھا کتنی طاقت ہے اس آکھیا سرکار اگر حکم ہوئے میں ہوا چلاواں پہاڑ روئی دی طرح کپا دی طرح ہوا جو اڑ دے نظر آویں حضور فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پانیاں لیا اپنی طاقت نسا اس آکھیا سرکار جے حکم ہوئے ایسا فلڈ لیا پانی پانی ہوئے
آبادیاں ختم ہو ونجن کافر ختم ہو ونجن حضور فرمائے لا حول ولا قوت الا باللہ ہوا والے تو پوچھیا ہن اگلے تو پوچھیا تو ڈزا آکھن لگا سونیا جے حکم کریں ساڑا سوائی نظر نہ آوے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تو دا سا پہاڑاں لیا تیری کتنا طاقت ہے اس آنکھیا سرکار جو حکم ہوئے ادو پہاڑ ہوئے انہوں ادھچ رکھ کے پی چھوڑا رگڑ چھوڑا گھیمہ نظر نہ آوے فرمایا فرشتوں اللہ میں نو عذاب والا نہیں بنایا میں نو رحمت بنایا ہے میں برباد کرن نہیں آیا میں آباد کرن آیا اللہ میں نو رحمت بنایا ہے میں عذاب دے دروازے بند کرا کے آیا پہلی گلے انہوں میری سنجانی کوئی نہیں جدن 2-4 سال یا کچھ مہینے گزر سن انہوں میری سنجانا سی ایک کلمہ ضرور پڑھ سن اگر انہاں کلمہ نہ پڑھیا جڑے انہاں دی پشت بال کھڑے نو میں محمد دا جھنڈا ضرور چیسن وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ اکبر جزاک اللہ یا رسول اللہ توجہ میرے دوستو حضور نے جدوں ایک گل کی تھی قسم رب کائنات دے ایک ہوون دی فرشتے حیران ہو گئے آکھن لگے یا رسول اللہ اسا سنے آئی تسا رحمت للعالمین اج اکھنال ویکھیے نے آئے جڑے پتھر مرین دے پائن خدا برباد کرنا چاہتا ہے جے توڑی رضا ہوئے تا لیکن تسا الٹا انہاں دی سفارش پہ کر دے ہو میرے نبی فرمایا فرشتے ہو میں دعا منگدا تسا آمین آکھو انہاں کھیا پتنی کیڑی دعا منگ دے ہو سن حضور ہاتھ چاہے خون والا چہرہ آسمان والے پیسے کیتا حضور دعا منگی اللہم اہدی قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اے اللہ میری امت نو ہدایت دے اے میں نو جان دے نہیں سنجان دے انہوں الٹا دعا منگی ننو عذاب ناوے کھڑا نبی آئے جائے اپنی نافرمان امت کیتے دعائے ضرر نہ کیتی ہوئے میرے شیخ تے میرے استاد حضور غزالی زمان سید احمد سید کاظمی رحمہ اللہ فرمینے اس طرح نہ کہو کہ نبی نے بد دعا کی نبی کی دعا کی طرف لفظ بد کبھی نہ بولو بلکہ یوں کہو کہ نبی نے دعائے ضرر کی ہے حضور دے علاوہ ہر نبی اپنی نافرمان امت کی تے دعاواں منگیاں برباد ہو ونجن لیکن سرکار نافرمانہ کی تے بچن دیاں دعاواں منگیاں اللہ مہربانی کر عذاب نہ دیوی میں تیرا محبوباں مطلب میری محبت دی وجہ تو انہوں ساڑ چھوڑے عذاب دیویں انہوں عذاب نہ دے ہدایت دے تے میری پہچانی دے تھکے بیٹھے ہو میں تقریر شروع کوئی نہیں کی تھی حالی میں تو موٹ بدین دا ہوتا میں کہ موٹ بات گینا بات تقریر کرے سا اللہ اللہ توجہ ہے سونا مولی صادق صاحب قدن روز روز صدنے قسمت نال ہتھے آئے آج ساڑھے ماشاءاللہ سبحان اللہ کو جنا اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستو میں عرض پیا کردہ میں
اکرمہ دی واسطے حضور نے دعاواں کیتیاں ذرا آنکھو تو سناواں جا اکرمہ جدن ملک شام چائی حضرت ابو بکر صدیق دا دور آئی یا حضرت عمر دا دور آئی اکرمہ ملک شام فتح کرنا لی فوج دے رلے آئی جڑے میدان شہید ہویا زخمہ تو چور آئی ایک صحابی آدھے میں پانی دا پیالہ لائے گیا اکرمہ نو پلاوان لگا دے پانی چھوڑ میں جو ویخدہ پہ آتے نو نظر آندہ ہے اکھے نہیں اکھے ہو دیکھ جنت میرے قریب آ گئی ہے جنت میرے نیڑے آئی کھڑی ہے دروازے کھلن ہورا پانی چائی کھڑی ہیں میرے مکان جنت دے میں نو نظر آندے پین تو ساکسو مولانا جنت کی میں میدان دے قریب آ گئی بولو دلی وے جنت کی میں میدان دے نیڑے آ گئی ہے میں قرآن جو ثابت کردہ قرآن پڑھ کے ڈسیندہ پیا قیامت والے دن بعض بندے جنت سواریاں تے ویسن بعض بندیاں نو اللہ سی تسا نہیں جاونا اتھائیں کھڑے رہو جنت خود لینا دی پئیے تو آنو سورۃ القاف اٹھا کے دیکھو اوہ تک کئی سپاریاں وچ اس قسم دیاں آیاتن اللہ قرآن فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود تھک کے بیٹھے ہوئے حالانکہ تو صحیح تھاؤں آئے ہو میں جمعہ تو بعد اپنے گھر دے نال ملتان تقریر کیتی ہے عصر دی نماز تو بعد اتھو چلے ہاں وال توڑے کول آیا بندہ ہی بڑھڑا شوگر بھی انتہا دیئے وال بھی میری آواز توڑے کول زیادہ چل دی پوئیے اجالہ چلو جوان تھک کے بیٹھن نا آج بڑھے بڑھے سبحان اللہ آنکھو چاہ سبحان اللہ چلو جڑے بڑھن اللہ انہاں نو صحت لے وے تے جڑے جوان ہیں انہاں نو ڈاڈا بڑھڑا کرے نہیں صحت نہ حال ایک دعا ہے نا ایک بابا جی میں ٹرتے ودیاں 100 سال دیاں لاٹھی پکڑ کے کسے بندے پوچھا بابا جی کیا حال ہے اسا کہ ماں دیاں دعا ماں چاہی ودیاں نہ کی میں آنکھے آتی انشاءاللہ بڑھا تھی میں وہ تا دی بھی بڑی عمر ہو بھی وہ بڑھا ہو گیا ماں دیاں دعاویں ماں پیو دیاں دعاویں عرش دے نیڑے ون کے کھڑیاں ہوں دیاں کڑائیں جھک تھلے نہیں آن دیاں جویں نبیاں دیاں دعاویں قبولن میں ماں پیو دیاں دعاویں اولاد دے حق وجی اللہ قبول فرمیندہ تھکے بیٹھے ہو حضرت اکرمہ کی میں آیا میں ہزاراں مثالہ موجودن حدیث دیاں کتابیں آج میں نے کہو شاہ صاحب دی برکت نہ حالانکہ میں تقریر ہور سوچ کے آیا ہم رستے ہی چوں میں کہ میں ملاد پڑھ ساں لیکن اتھا آیا شاہ صاحب کو ڈٹھے یقین کرو اچانک میری غیر ارادی طور تے میرا دماغ اس پاسے چلے گیا یقیناً اتھے ضرورت ہو سی اس قسم دے واز دی کہ مولا کریم میری ڈیوٹی لا چھوڑیے جے جناب دی اجازت ہوئے تو ایک اور حدیث سنا ہوا چاہ اللہ اکبر ایک اور ابو جہل تو بھی وڈا دشمن آئی امیہ ابن خلف تھک کے بیٹھے ہو کیا ہے امیہ ابن خلف جڑے حضرت بلال نو کوڑے مرند آئی ادھا بیٹا ہی سواد نالے صفوان بن امیہ ادھے باستے بھی حضور نے ورنٹ جاری کر چھوڑے ان اعلان کر چھوڑے آئی اے بھی جتھا نظر آوے قتل کر چھوڑو
لیکن ادھے چاچے دا بیٹا انہوں پتریر آ دیو کہ کیا دیو؟ چلو ماشاءاللہ آپ ہی پتریر آئے بھائی پتریر ہی آئے نا بھائی حضور فرمائے انما المؤمنون اخوہ مسلمان بھائی بھائین تے میرا ابا تے تھوڑا ابا مسلمان بھائی ہوئے تے آپ پتریر ہو گئے تے نالے انہیں بھی ایسا بھائی بھی ہو گئے تے پتریر ہی ہو گئے سبحان اللہ تھکے بیٹھے ہو تو سب پتر جتنا تھک دے ویسو میں تقریر پر منٹ ودیندہ ویسو اے سود نہیں ہے ثواب ہے سود ہو رہے اے ثواب ہے اللہ اللہ توجہ ہے او جڑا عمیر بن وہب ایک صحابی آئی صفوان دے چاچے دا بیٹا پتریر آئی او بھی حضور کو لا گیا یا رسول اللہ او صفوان بن امیہ اپنے قوم دا بڑا وڈیرا ہے تے بہت مالدار ہے سونے آجے امان دے ہو چا او خودکشی کرن گیا ہے سمندر ٹپا مارن گیا ہے میں ڈوب کے ماروائے سا میں محمد دے صحابہ دے ہتھے نہیں آونا چاندہ میں ان دے ہتھوں قتل نہیں آونا چاندہ بڑھ کے ماروائے سا اے توہین میری او دے صحابی میں نو مارن سونیا جے امان دے میں چاہ مت جہنم تو بچ ونجے حضور فرمایا جا امان لیتی ہے دیکھو نخرے دیکھو انہیں آکھیا سرکار او بندہ بڑا نخرے لے بڑیاں خرمستیاں کریں ہے بڑا دماغ ادا عجیب ہے میری زبانی امان تے اس اعتماد نہیں کرنا جے تساں کوئی اپنی نشانی دے ہو چا جیڑی نشانی نو او جاندہ ہوئے میں اس نو وکھاواں اے ویکھ میں نبی پاک دی نشانی لے آیا اے نشانی دیتی نے بھئی میں تینو امان دیتی ہے او مسلمانوں میری آنکھاں دیکھ کے لرز گئی ہیں میری زبان لڑکھڑا گئی ہے میں کئی منٹ تک میرا دماغ کم نہیں کیتا میں خدا دی قسمیں عبارت پڑھ کے بار بار پانی پیتا ہے روندہ رہا درود پڑھتا رہا او دشمن دا بیٹا ہے دشمنے او دی جان بچاون واسطے میرے نبی اپنی دستار سر تو لہا چھوڑیے میرے نبی اپنی پگڑی لہائیے دستار لہائیے فرمایا او میرا جے بچا سگنا جہنم تو اپنے چاچے دے بیٹے پتریر نو امان دی نشانی میری دستار لے جا ہے کوئی دنیا چیوں جیاں بردبار ہور تم میں نو دسو کوئی تاریخ وچ ہوئے تا دسو کوئی نبیوں جیاں ہور ہوئے تا دسو کوئی جیاں رسول ہور ہوئے تا دسو اوے سات اسمانہ سے سات زمینہ وچ نہ کوئی فرشتے دا حوصلہ یوں جیاں ہے نہ کسے انسان دا حوصلہ یوں جیاں ہے اے او نبی ہے جدا حوصلہ رب دا حوصلہ ہے جدا چہرہ وچو حسن رب دا نظر آنا ہے جدے ہاتھ رب دے ہاتھ نے جدہ کمال خدا دا کمال ہے جدہ کلام خدا دا کلام ہے جدی بیعت اللہ دی بیعت ہے جدہ دیونا رب دا دیونا ہے جدی رضا رب دی رضا ہے جدی نرازگی رب دی نرازگی ہے جدی اطاعت رب دی اطاعت ہے جیڑا اس تے قدم جا گیا ہے سمجھو خدا دے قرب جا گیا ہے اللہ اکبر حضرت عمیر بن وہب نبی پاک دی دستار لے کے گئے سمندر کولو ٹھلانگ مار دا پیا اے وکھائیے ویک سرکار دی دستار لے آیا آتے نو حضور بلا رہے ہیں جلے مکے چاہے آکے حضور دے نال کھڑا ہو گئے آدھے میں سنیا دیکھو سنو منچا جے مکاؤں منچا قبلہ آدھے میں سنے آئے تو سب میں نو امان دیتی ہے میرے چاچے دا بیٹا پتریر میرا آدھا ہے تھوڑی دستار لے آئے حضور مسکرائن فرمایا ہاں میں تنو امان دیتی ہے
بائے ون ذرا بائے گیا ہے حضور دے والے پاسے بڑا غور نال ویکھیا ہے کملی والے دیاں نظراں جلے نظراں وچ گئیاں آدھے مینوں 2 مہینے دیو سوچن دے کہ میں کلمہ پڑھنے یا نہیں پڑھنا سوچ کے دسے ساں حضور فرمائے تو 2 منگن میں 4 مہینے دیتن تینوں ہائے 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 سبحان اللہ تھا کرن دشمن بھی تعریفاں بلندنی میں منڈو تقریر شروع کرنی ہے جن نہیں بولے تا کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت ساڑی سرکی زبان ہے چاہتے ہیں قابلیت نو کرن دشمن بھی تعریفاں کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت جھئی ہوئے ہاں کرن دشمن بھی تعریفاں کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت جھئی ہوئے اور پیغمبر مقتدی ہوئے مرضی تواری مدینے ونجو سارے آپ پیغمبر مقتدی ہوئن پیغمبر بولو بولو پیغمبر پیغمبر مقتدی ہوئن 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 امامت جھئی ہوئے اللہ اکبر اس آگے حضور فرمائے 4 مہینے لیتن اچھا اے تو جڑے پڑھنا لینا صاحب مطالعہ لوگوں جان دن مکہ فتح تو بعد غزوہ حنین ہویا حنین جعرانہ مسجد اصل مطلب اے تلفظ ہے لیکن جارانہ بھی پڑھ دن مسجد جارانہ جی تو احرام بندھیں 5 کلومیٹر حرم تو مسجد جارانہ اتھے ہویا غزوہ حنین اتھے حضور جنگ واسطے تشریف لے ونجنے ہیں تے اسلحے دی کمی آئی بندے بہون فوج زیادہ آئی اسلحہ تھوڑا آئی کہیں آکھیا حضور صفوان ہے جڑا نا اندے کل بڑا اسلحہ ہے اندے کل کئی سو تیرے کئی سو تلوار ہیں زرہ ہیں وہیں ساڑھا ہے ساڑھی امان ہے چھے ایسا انہوں امان دیتی ہوئی ہے تے اتنا فیدہ تا دے وے سانو ادھاریاں لے لینے ہیں جلے جنگ لڑ سوں واپس کر دے سوں جڑی ترٹ ویسی نوی گھن دے سوں حضور فرمائے صفوان نو لے آؤ وہ آیا سرکار گل کی تھی ہون چکے انہوں حالی پتہ کوئی نہ آئی نا آکھن لگا جی ایک کدائی قبضے واسطے تو نہیں لائیں دے پہ تو سی حضور فرمائے تو گھڑ کے دے چا جڑی ترٹ سی کھٹ سی اسا پوری کرے سوں جا آپ پیسے دے سوں اللہ اکبر تے جلے جانگ تے ونجن لگے نا حنین آلے پاسے آکھن لگا میں لڑنا تو کوئی نہیں جو وہ شغل دیکھن واسطے میں نو اجازت دے تو چلنا سرکار فرمائے چال وات حضور جان دین بھی شغل کیندہ بڑھانا لائے جو لے غزوہ حنین اے پیر سے جان دین تو سب پڑھے لکھے جان دیو تاریخ یعنی سیرت دی مطالعہ کرنا لے جان دین کہ ساریاں جنگاں وچ جڑا مال کٹھا ہویا ہے وہ سارا ایک پاسے تے حنین اللہ ایک جنگ دا مال ساریاں تو زیادہ آئی حضور وادیاں بھریاں ہویاں اٹھاں دیاں بکریاں دیاں وادیاں بھریاں ہویاں ایک وادی بھری ہوئی مال غنیمت اچ ملی قبضہ ہو گیا مسلمانہ دا سرکار مال وڑیندے بیٹھے ہیں اے نال بیٹھا ہے ویدہ بیٹھا ہے حضور نے انہوں ویکھیا ہے یہ دی نظر وادی آلے پاس ہے تے بھیڑاں بکریاں آلے پاس ہے حضور فرمایا صفوان تینوں بکریاں پسندن آخر لگا جی فرمایا ہے جڑی وادی کھڑی ہے سامنے وادی ادھروں پہاڑ ادھروں پہاڑ درمیان علی وادی ساری بکریاں تیریاں تے رقبائی تیرا جا میں محمد گفٹ دیندہ بھی آئی سبحان اللہ تاکھنا وقت وڈیندیاں میرے آقا نے فرمایا صفوانہ اٹھ پسندی نہیں
جیا فرما اتنا ساؤ اٹھ اور تینوں دیندہ پیا میرے طرفوں تحفہ آیا جو ہیں اے سامان دا معاوضہ نہیں اصلے دا کرایہ نہیں اے ویسے دیندہ پیا تینوں بولو دینی وے پیسے ونڈن لگ گئے درہم دینار گن گن کریتے اتنا ساؤ تیرے حالی مہینہ کیا ہفتہ نہ گزرے آئی محلت نو فوراں چیخ کے قدمت ڈھائے پیا یا رسول اللہ اتنا سخاوت کوئی بادشاہ نہیں کر سکتا اتنا سخاوت کوئی سلطان نہیں کر سکتا اتنا سخاوت کوئی فاتح نہیں کر سکتا اگر اتنا بے محابہ سخاوت کر سکتا ہے تو اللہ دا رسول کر سکتا ہے سوڑیاں مینو محلت دی لوڑ نہیں ہاتھ ودھا مینو بیعت فرما غلام بنا دشمن کوئی درتے آوے انہوں نہ سرکار رجاوے میں صدقے چادر ہیٹھ بچھائیے ہر کوئی بلندنے میں صدقے چادر ہر کوئی خوش دسدا اللہ اکبر میں آگے 5 منٹ تھا میں صدقے چادر ہیٹھ بچھائیے او گھر گھر وچ حسن نعتاں سونے دیاں گلاں باتاں او سونے دیاں گلاں باتاں نگار نگر رونق ہن روشنائے ہر کوئی حضور پاک دی ولادت دا وقت آئی صبح سہری دا ٹائم آئی چاننا ہوگی آئی رات ویندی پئی آئی دیان دا پی آئی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے دادا جان طواف کعبہ مصروفاً آپ کیا ویخدن سٹن والا نظر نہیں آندا سارے بت ترٹ ترٹ کے زمین تے مون دے بھار ڈھاندے پین کعبہ بی بی آمنہ دے گھر آلے پاسے جھکیا ہویا ہے پتھرائی چو انسانہ دی طرح عربی آواز آندی پئی کعبہ حضور دیاں نعتاں پڑھدا پائے پہلا جملہ نعت دا جڑا کعبے پڑھیا آواز آندی پئی ہے جال ماہی اسادیں آ گیا عربی والے آدھن جال ماہی ماہی حضور دے 99 ناوائیں جو ایک نائے یہ دا معنی شرک مٹاون والا کفر مٹاون والا کعبہ دا بھی جال ماہی اوہ کعبے دے پتھرانوں کی میں پتہ ہے محمد شرک مٹاون آیا ہے محمد کفر مٹاون آیا ہے معلوم ہویا ہر پتھر ہی کو جیاں نہیں ہوندہ بول دے نہیں جنہ دی پوجا پاٹ ہوئی آئی او بھی پتھران تے جڑے عربیت حضور دیاں نعتاں پڑھ دے پئین او بھی پتھران او جنہ دی پوجا کیتی گئی ہے او جہنم سرسن تے اے جڑے پتھر کعبے نال لگے ہوئیں ہر مولوی ہر عالم ہر مومن ادائی منہ کر کے خدا نو سجدہ کریں دے جنن پتھر برابر نہیں ہو سکتے او میرا مسلمان بھائیا اسن نبی دے برابر کیویں ہو سکتے ہیں انسان ایک بائے دے برابر کیویں بول دے نہیں ہو کعبے دے وچو ہور جملہ نعت دا آواز آئی فرمایا آج مینو مشرکین دی پلیتی تو پاک کرنا لا آگئے مینو بتن دی نجاست تو صاف کرنا لا آگئے آج او نبی آگئے جدی ولادت انتظار ہونا پی آئی بی بی آمنہ پاک دنال ترائے عورتاں بیٹھیاں ایک ساڑھے نبی دی سکی بو آئی
پھوپی جان حضرت صفیہ ایک عبد الرحمن بن عوف صحابی دی امائی بی بی شفا ایک عثمان بن ابوالعاص دی امائی فاطمہ انہاں دا نائے کھڑکی بندے دروازہ بندے لکھاں تو زیادیاں ایسا اور تامہ دے کمرے چاندیاں پئین جنہاں نو نہ دروازے دی لوڑے نہ رستے دی لوڑے چہرے وچوں نور دیاں لاٹائن انہاں دے چہرے دے نور دی وجہ نال کمرہ نور نلا نورے جتھوں تک نظر ویندی ہے کمرہ میدان نظر آندے حالے انہاں دی آمد تے حیرانن چھت تو ایک نور دی پالکی اتریے وہ 4 عورتاں بیٹھیاں قد بالکل سدھے بنو ہاشم دے عورتاں نال شکل مل دی آئی حضرت آمینہ ایک تو پوچھیا بی بی توڑا نام کے فرمایا میرا نام حوا ہے آدم دی گھر والیاں محمد نو دیکھنائیاں دوجی کول پوچھیا بی بی تساں کونو میرا نام حاجرہ ہے ابراہیم خلیل اللہ دی بیویاں اسماعیل ذبیح اللہ دی اماں میں دعائے خلیل دیکھنائیاں تریجی کول پوچھیا بی بی تو کونے اکھے میرا نام مریم ہے میں بشارت عیسیٰ دیکھنائیاں چوتھی کول پوچھیا میرا نام آسیہ ہے میں دنیا فرعون دی گھر والیاں میں انہا پاک بی بی اندر اللہ محمد دیدار کرنائیاں اماں تو سا اپنا تعارف کرایا ہے ایک کونن لکھن تو زیادہ جنہاں دے چہرے دے نور تے میری اکھ نہیں ٹک دی اماں حوا فرمایا اے آمینہ اے دنیا دیاں عورتاں نہیں جنت دیاں حورین تیرے محمد دی تعظیم واسطے آیا ہوئے سرکار دی ولادت ہوئی ہے مدارج النبوت جلدوم اٹھاؤ باب ولادت نبی دا اٹھا کے ویکھو ساڑھے نبی بغیر کپڑیاں دے دنیا میں نہیں آئے مدارج اٹھا کے ویکھو دودھ تو زیادہ چٹا کپڑا جڑا مصطفیٰ دے جسم تے لپٹیا ہویا خوشبو دے ہلے نکل دے پیان آپ مسکران دے ہوئے تشریف لائن قدرتی سرما کھنچ لگا ہویا آئی والا کنگی تھئی ہوئی آئی غسل تازہ تھیا ہویا آئی ناڑا کٹیا ہویا آئی ختنہ تھیا ہوئے میرے نبی اتنا پاکیزہ پیدا ہوئے ولادت دا غسل دے وندی ضرورت ہی نہیں ہوئی سرکار نے آندیاں سجدہ کیتا ہے سنیو آخری گل تقریر دی سنو میرے نبی پہلا کم دنیا چ سجدہ کیتا ہے میرے حسین چھیکڑی کم دنیا چ سجدہ کیتا ہے نانے ایک سجدہ کیتا سجدے دی ابتدا مصطفیٰ فرمائیے سجدے دی مکمل حسین فرمایا ہے سان نبی دا پہلا عمل دنیا چ رب نو سجدہ ہے حسین دا آخری عمل دنیا چ رب نو سجدہ ہے نانا نواسا اعلان کر گئن ساڑا اوئے محمدی بھی اوئے حسینی بھی اوئے جدی جبین رب دے سامنے ہمیشہ جھک دی رائے ونجے بول دے نہیں ہو تو سا بندہ آکھے میں نبی دا امتیاں اللہ دا سڑاوے مسیطاں خالی رہن بندہ آکھے میں حسینیاں تے کم ہوئن یزید آلے تاش کھیڑے جوا کھیڑے شراب پیوے حفیم کھاوے با بزرگاں دا ادب نہ کرے مسیح دے نیڑے نمجے اے یزید دے فیلن حسین دا کم میں نہ مسجد تو غیر حاضری ہوئے نہ قرآن تو غیر حاضری ہوئے تھکے بیٹھے ہو جڑی آیتاں پڑھیں ترجمہ سنو تقریر ختم حضرت صاحب تو سا کوئی انتظام کرنے تک کر لو اپا ختم کرنے دے پایا ہے انی رہا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم میں تہاڈی طرف اللہ دا بھیجا ہو یا رسولہ مصدق لما بین یدی من التورات میرے تو پہلے جڑی کتاب تورات آئی ہوئی ہے میں اس دا مصدق بن کے آیا تصدیق کرن آیا جو اللہ دی واقعی سچی کتاب ہے
وَمُبَشَّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، میرے بعد جڑا رسول آون والا ہے میں ان دیاں خوشخبریاں دیون آیا، میرے آون دا ایک مقصد محمد دی خوشخبری دیون آئے۔ اسمہ احمد، او دا نام احمد، توجہ ہے احمد۔ دیکھو حضور دی ولادت نو 580 سال دیر آئی تے نام پہلے ڈسیندہ کھڑائی۔ 580 سال پہلے معلوم ہویا حضور پہلے ہن تنا ڈسیندہ پی آئی۔ میٹھے مدنی کیویں رنگ لایا حلیمہ کولوں پوچھ سکدے۔ علامہ صاحب لکھ کے دے گئے نوڑے ناکھن بھئی ویندے میں مولی صاحب ساری فرمائش پوری نہیں کی تھی۔ میٹھے مدنی کیویں رنگ لایا، لایا نہیں سونے مدنی کیویں رنگ لایا۔ جب پتر سیر خون دا ساڑھا لگے تو شارک تو علی لگڑی چاہی دی ہے۔ ہاں میٹھے مدنی کیویں رنگ لایا، چپ کی تھی بیٹھے ہو، میٹھے مدنی کیویں رنگ لایا حلیمہ کولوں کیویں جھولی کو آن وسایا، حلیمہ کولوں پوچھ سکدے کیویں جھولی طائف دی وستی بی بی ٹر پئی مکہ دے پاس، جس دی غریبی اتے خلقت کریں دی ہاس، جھولی لجبال پاتوس صاحب کمال پاتوس آمنہ دا لال چاتوس۔ واہ واہ سیت ہاں جگایا حلیمہ کولوں پوچھ سکدے میٹھے مدنی حلیمہ کولوں پوچھ سکدے میٹھے مدنی۔ او سجے تا پاسے دا دودھ ہاں رکا ہویا، وجہ بیماری کولوں سینہ ہاں سکا ہویا، لب نبی دی لگی، لب نبی دی لگی، کھیر دی ندی وگی، شمع نورانی جگی۔ او لب نبی دی لگی، دودھ دی ندی وگی، شمع نورانی جگی، کیویں سکے کو کیتا ہساوا حلیمہ کولوں پوچھ سکدے میٹھے۔ میرے آلے نات خان دے سیل ذرا ختم تھا ہے ودن تو سا اپنی ذمہ واری تے پڑھ دے رہو۔ میٹھے مدنی کیویں رنگ لایا، میٹھے مدنی کیویں رنگ لایا حلیمہ کولوں پوچھ۔ او ڈاچی حلیمہ والی ڈاڈی کمزور ہائی، قدم قدم تے باندھی ڈاڈی پہ زور ہائی۔ او مدنی دے قدمہ تلے، توجہ ہے میں کہنی دے سیل کمزور ہے میں کو غلط نسی بیٹھے۔ مدنی دے قدمہ تلے ڈاچی پئی تیز چلے، آنکھیں بھئی بلے بلے کیویں سونے ہاں کرم کمایا حلیمہ کولوں پوچھ سکدے میٹھے مدنی کیویں رنگ لایا۔ ہاں میٹھے مدنی کیویں رنگ لایا۔ او بکریاں چاراون جڈا
اللہ دا نور گیا آمنہ دا پاک جانی سونا حضور گیا جت نبی پسمن بکریاں پیا پیر چمن گرد نبی دے گھومن جت نبی پسمن بکریاں پیا پیر چمن گرد نبی دے گھومن کی میں پیا دیوین دودھ سوایا حلیمہ کولوں پچھ سک ساڑھی سرکے جو دودھ کو ادن کھیر پیا دیوین کھیر سوایا حلیمہ کولوں پی گھے سما کے دائی اکھ جو اتم چائی چن اسمانی ڈٹھس کھڑا ہم موجہ لائی جنتے پئی انگل ہلے جنتے پئی انگل ہلے چن اڑھائی بلے آنکھیں بھئی بلے بلے جنتے پئی انگل ہلے جنتے پئی انگل ہلے چن اڑھائی بلے آنکھیں بھئی بلے بلے کی میں چن کو کھڑون بنایا حلیمہ کولوں پچھ سک چن کو کھڑون بنایا کی میں چن کو کھڑون میں آگے کو بھائی نات پڑھنی ہے چاہے میں چن کو کھڑون بنایا حلیمہ کولوں پچھ سکتے مٹھے مدنی کی میں رنگ ایک دعا ہے آخر ایک دعا ہے او آمین اکسو ہر جملے تو بار ماشاءاللہ تیری دعا دے کہ مجھے سیال شریف یاد آگئے سبحان اللہ میں قدانی روڈ تے آمہ پہلے سیال شریف حاضر دے میں ازم بزرگان دے منن آلے تے قبلہ شاہ صاحب نال میری بڑی پرانی نیاز مندگی ہے نیاز مندگی او صدقہ نبی دا حافظ اللہ احسان لاوے ہر بے اولاد مائی دی جھولی چا رب وساوے روندے پیشاد تھیون صاحب اولاد تھیون ویڑے آباد تھیون او روندے پیشاد تھیون روندے پیشاد تھیون صاحب اولاد تھیون ویڑے آباد تھیون گھر گھر میلاد تھیون کی میں مدنی ہا ویڑا وسایا حلیمہ کولوں پچھ سکتے مٹھے مدنی کی میں رنگ لایا ہاں مٹھے مدنی کی میں رنگ لایا حلیمہ کولوں حضور گالے وے نا آخری باتیں وے اس صوفی صاحب نات خان بھی ہے تے اسدہ ڈرائیور بھی ہے اے ہور گالے پہ گڑی ساڑھے کل چلوائی رکھ دے زیادی ایک ہور گالے تے آدھے اس ساجی تو انہوں کانڈ ہوں دی بھئی ہے تے ذرا تو ساج آپ چلاؤ سبحان اللہ شگرد کیسے فرما بردار ہے اے ہور گالے لیکن اے ڈرائیور بھی ہے نات خان بھی ہے تے بندہ ہی بڑھڑا ہے تے اپنے بڑھڑے تے ہی بڑھڑا ہے تے توڑے علاقے دا رواج میں نے پتہ نہیں بھی تقریران تو بعد نات دا ٹائم دین دن کوئی نا ویسے میرا دل آدھا پہ توڑا مہمان ہے انہی خدمت کرو چلو اے نوے رستے گڑی کھڑا کے آکے اس ساجی تار نکلے پہیے کوئی اندھی تار جوڑ چھوڑو ساڑیاں تارہ نہ کڑھے ذرا نات ہی سنو چاہتے خدمت ہی کرو چاہ مختصر بھائی زیادی لمبار نہ کری دوترہ مصرے پڑی اگے تھکے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ